وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہ کون سے کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے بطور خاص یہ کہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قاری صاحب، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ چلو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ میری اصلاح کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں جو پورے کیے جا رہے ہیں؟ مفسرین نے، طبری نے، قرطبی نے، رازی نے، اور ہمارے موجودہ جدید تمام مفسرین نے جو اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلے تو ابتلا بالکوكب، ستارے کا جو ابتلا ہے، ستارہ دیکھتے ہیں نا، اگر ناکام ہوتے تو وہیں گر جاتے، لیکن کامیاب ٹھہرے، کہا کہ نہیں، ستارہ میرا الہ نہیں، والشمس والقمر، سورج چاند سبھی کو دیکھ کے کہا کہ نہیں، یہ میرے خدا نہیں ہے، میرے الہ نہیں ہے۔ فَأَحْسَنَ فِي ذَلِكَ، ان تمام کو دیکھ کر بہترین موقف اپنایا ابراہیم علیہ السلام نے، جو بہترین موقف بنتا تھا وہ اپنایا۔ وہ کیا تھا کہ یہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے، میرے الہ نہیں ہو سکتے۔ اور آج دیکھو، پڑھا لکھا، دین بھی پڑھا ہوا ہے، جامعہ کا فارغ ہے، مدرسے کا فارغ ہے، اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور شہادت العالمیہ بھی پاس ہے، پھر بھی قبر پہ جا کے کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار ہے، بابا جی کچھ کرو نا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بابا جی کچھ کرو، آگے سے کوئی جواب آتا ہے؟ نہیں۔ اتنی مت ماری ہوئی، سمجھ ہی نہیں آ رہی، تیری ڈگریوں نے، تیری اسناد نے، تیرے سرٹیفکیٹس نے، تیری تعلیم نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، تو اس سے تو جاہل اچھا ہے، تو اس سے تو ان پڑھ اچھا ہے، جس کو اتنا تو پتا ہے نا۔ اور ان پڑھ بندہ کیا، تو اس سے تو بھینس اچھی ہے، بکری اچھی ہے، گائے اچھی ہے، اس کو پتا ہے۔ آج تک کوئی بکری گائے کسی قبر پہ گئی ہو، کسی درخت کے پاس، یہ درخت بڑا مقدس درخت ہے، میں اس کی ٹہنی کھا لوں گی تو میری صحت ہو جائے گی، آج تک کسی بھینس نے موقف اختیار کیا۔ جانور تو اس سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ ڈگریوں والے، یہ پڑھے لکھے جانور، بل ہم اضل، ان سے بدتر ہیں۔ اس لیے بدتر ہیں کہ یہ عقل رکھ کے، بصیرت رکھ کے، بصارت رکھ کے، آنکھیں رکھ کے، کان رکھ کے، ہاتھ رکھ کے، پیر رکھ کے، سب کچھ رکھ کے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جانور کہیں نہیں جاتے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق، ہر جاندار اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور غلطی کر رہا ہے تو یہ اشرف المخلوقات، تجھے اشرف بنایا تھا، تجھے اعظم بنایا تھا، تجھے اعلیٰ بنایا تھا، اور تو بدتر اور اسفل کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اسفل بن رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اشرف بنایا اور تو اسفل بن رہا ہے، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہترین موقف اپنایا،
اس نے کہا کہ ان ربہ دائم لا یزول، میرا رب وہ ہوگا جس کو دوام حاصل ہوگا، جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا، زائل ہونے والا میرا رب نہیں ہے۔ یہ ہیں کلمات جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا اور وہ سرخرو ٹھہرے۔ پھر ثم ابتلاہ بالہجرہ، کہا کہ اپنا گھر چھوڑ دے۔ اللہ تو نے گھر کا، یہ میرا گھر پڑا ہے، اب بتا میں نے کہاں جانا ہے؟ نکل شام کی طرف، نکل وادیوں کی طرف، نکل جنگلوں کی طرف، بیوی کو بھی ساتھ لے لیں، ننھے بچے کو بھی ساتھ لے لیں۔ ابراہیم نے نہیں پوچھا کہ وہاں تو پانی نہیں ملتا، وہاں تو سایہ کوئی نہیں ہے، وہاں تو سایہ بھی نہیں ہے، چلے گئے، پورا کیا۔ رب نے کہا یہ آتش نمرود ہے، اس میں کود جا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ اثار، یہ قربانی۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے بھی دیکھو کیسی لاج رکھی۔ آدم نے، ابراہیم نے انتہا کر دی اپنی محبت کی، اپنے اثار کی، اور اللہ تعالی نے بھی کمال کر دیا۔ فرمایا ابراہیم کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس آگ پہ پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، اس آگ کو یہاں سے اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھ تماشا میں آگ کو کیا کرتا ہوں، اللہ کیا کرے گا؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن دیکھ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو کہیں سردی لگ جائے، گرمی بھی نہ لگے، سردی بھی نہ لگے۔ میرا ابراہیم جس نے پوری دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ یاری لگائی ہے، میرے ساتھ تعلق بنایا ہے، اور میں بھی دکھاؤں گا اس کو۔ میں آگ کو اس طرح گلو گلزار کر دوں گا، آرام ہی آرام، پیار ہی پیار، نہ ٹھنڈک ہے نہ گرمی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر کہا کہ میرا گھر بناؤ، تو گھر بنانا شروع کر دیا، بیٹے کو ساتھ لیا، پتھر پکڑے اور جوڑ کے گھر بنا دیا۔ میرے پاس یہ کچھ ہے، میں نے اپنا پیش کر دیا۔ ابراہیم مجھے پتا ہے کہ میں نے بڑھاپے میں تجھے اولاد دی، یہ جو تیرا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے شباب کے زینے چڑھ رہا ہے، جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اس کو پورا جوان نہیں ہونے دینا، ابھی اس کو ذبح کر دے۔ اللہ اکبر، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا۔ بیٹے سے ضرور پوچھا، بیٹا کہیں کمزوری تو نہیں دکھاؤ گے، کہیں لرز تو نہیں جاؤ گے، کانپ تو نہیں جاؤ گے؟ بیٹا بھی وہ ہے، کہنے لگا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کے اے ابراہیم، اے بابا جان، اب کیا بات کرتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور میرے صبر کی مثال کائنات میں رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور آنے والی نسلیں بیان کرتی رہیں گی میرے صبر کی مثال۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر ایک چیز وہ بھی ذکر کی، ثم ابتلی بالختان فصبر علی ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، 80 سال کی عمر میں اللہ نے حکم دیا ابراہیم ختنے کروا لے، 80 سال کی عمر میں۔
اسماعیل کی 13-14 برس کی عمر میں ختنے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں. یہ بھی ایک اہم ترین آزمائش اس میں پورے اترے. کوئی کام ادھر اللہ نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا. اسی لیے اللہ نے اپنی لازوال کتاب قرآن مجید جو قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب اس میں ذکر کر دیا کہ میں نے جب جب اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا میرا بندہ کامیاب ٹھہرا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہا ہے. وہ ابراہیم وہ ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. وہ تو ہمیشہ میری بارگاہ میں جھکنے والا اور وہ اکیلا ہی جماعت تھا. اکیلا ہی پوری پارٹی پوری جماعت ہے. پورا کفر ایک طرف اور اسلام کا علمبردار فرما برداری اور اطاعت کا اتباع کا علمبردار ابراہیم خلیل اکیلا پوری جماعت کے سامنے اکیلا ہی جماعت ہے. اور پھر اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مذاہب تھے مشرکین تھے منکرین تھے ملحدین بھی تھے آتش پرست بھی تھے نصرانی بھی تھے اور یہودی بھی تھے اور کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پہ سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ. اور ان کا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم ہمارے مذہب پہ تھے. کچھ یہودی کہتے تھے کچھ عیسائی کہتے تھے. قرآن نے واضح طور پر کہا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین. نہ وہ یہودی تھے وہ نہ نصرانی تھے. وہ تو اللہ کے دین کو پیش کرنے والے توحید کے علمبردار اور توحید کے پرچم چنڈے گاڑنے والے تھے.